تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ 5 جگہوں پہ 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، جبکہ صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا۔ سوال پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ انسان پہ آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ زبان کا استعمال: زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں، دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی آتے ہیں۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں نے اپنے مشکل ترین لمحات اکیلے گزارے ہیں، جبکہ سب کو یہ یقین تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ سب کو اچھا سمجھ لینا یہ سب سے بری عادت ہے مجھ میں۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ 2 جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है उसमें सबसे बेहतर अतिया औलाद की अच्छी तरबियत है। समंदर बहुत बड़ा है लेकिन हम उतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। उसी तरह अल्लाह की रहमतें लामहदूद हैं लेकिन हम उतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान व यकीन होता है। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं पर अहमियत कुछ खास लोग ही देते हैं। दिल तो सभी को देता है खुदा पर उसमें जगह कुछ खास लोग ही लेते हैं। चलने वाले दो पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे और दूसरा पीछे, मगर ना आगे वाला गुरूर महसूस करता है ना पीछे वाला तौहीन, क्योंकि दोनों जानते हैं कि पल भर में जगह बदलने वाला है। इसी को जिंदगी कहते हैं।